اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما ھذا تماثیل التی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد کنتم وانتم وآباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين والله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ تم ان مورتیوں کے مجاور بنے ہوئے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لے کر آیا ہے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم نے کہا یقیناً تمہارا رب آسمان اور زمینوں کا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور میں تم پر اس کا گواہ ہوں۔ خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ وہ چال چلوں گا جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پھر اس نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے اس بڑی مورتی کو کہ شاید لوگ اسی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کیا؟ وہ بڑا ظالم ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان اس طرح کی باتیں کر رہا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ لوگوں نے کہا لاؤ اس کو لوگوں کے سامنے شاید وہ گواہی دے۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تو نے ایسا کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس نے کیا ہے جو ان میں سب سے بڑا ہے، پوچھ لو اس سے اگر یہ بات کرتے ہو۔ وہ لوٹے اپنے آپ سے بات کرنے لگے، آپس میں کہنے لگے، سوچنے لگے کہ ہاں تم ہی ظالم ہو۔ پھر انہوں نے اپنا سر جھکا لیے شرمندگی کے مارے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کیا تم اللہ کے سوا ایسی مورتیوں اور بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ لعنت ہے تم پر، کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کسی اور کی جس کے بارے میں تم کچھ نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا اس کو جلا ڈالو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ جب انہوں نے یہ کیا تو ہم نے کہا یہ آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کی سلامتی کر دے۔ اس طرح ہم نے ان کو تمام لوگوں کو گھاٹے اور نقصان میں پہنچا، تب ان کی تمام چالیں ناکام کر دی۔ یہ سورہ الانبیاء 17ویں پارے کی سورت ہے، اور انبیاء کا مطلب ایسی سورہ جس میں انبیاء کرام کے واقعات کو، قصوں کو مختصر انداز میں بیان کیا گیا ہے، اشارات کیے گئے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر کا واقعہ سوائے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ ایک جگہ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ صرف یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ ایسا ہے جو پورے سورہ یوسف میں شروع سے لے کے آخر تک موجود ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور نبی کا واقعہ قرآن پاک میں آپ کو کسی ایک جگہ پر پورا کا پورا نہیں ملے گا۔ جہاں جہاں جیسی ضرورت محسوس ہوئی اللہ تعالیٰ کو، ویسے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کے واقعات کو جہاں جیسی ضرورت پڑی ویسے آپ نے ان کے بارے میں قصے بیان کیے، ان کے واقعات کو بیان کیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس پوری سورہ انبیاء میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے اور بہت مختصر اشارات ہیں۔ اس میں بھی ایک اسی شروع کے واقعات کا ذکر ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت، اللہ کے دین کی دعوت کہاں اور کس طرح شروع کرنی چاہیے۔
انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد محترم جن کا نام آزر بتایا جاتا ہے، قرآن پاک میں ان کا نام آزر ہی بتایا ہے. مفسرین کے بارے اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ آزر آپ کے والد نہیں، آپ کے چچا تھے، لیکن ہمیں اس سے اس لیے بحث نہیں کرنی چاہیے کہ جب قرآن پاک بتا رہا ہے کہ آزر نام تھا تو آزر ہی نام تھا، ہمیں وہ مان لینا چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے والد کا نام آزر تھا. جو مورتیاں بنایا کرتے تھے، لکڑی کی مورتیاں بنایا کرتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد محترم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت نازل فرما دی اور آپ کو نبی بنا دیا اور دعوت کے لیے مقرر کر دیا اور آپ کو حکم دے دیا کہ لوگوں کو دین کی دعوت دو، جو تم کو ہم نے بتایا ہے وہ پہنچا دو، تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو اس کی تعلیم دی، اس طرف ہدایت دلائی، پوچھا ان سے کہ اے میرے والد محترم، قرآن پر دوسری جگہ بڑے ادب سے کہا ہے میرے والد محترم، میرے باپ، کیا تم اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، توڑتے ہو، پھوڑتے ہو، اس کو پیر کے نیچے رکھتے ہو، ناک کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، پھر دوبارہ بناتے ہو؟ تو باپ نے کہا کہ یہ ہمارے یہاں یہ خاندان میں ہوتا ہی چلا آیا ہے شروع سے، اور تم غلط بات کہہ رہے ہو، تمہارے پاس کیا چیز ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ ہمارا خدا نہیں ہے، ہم تو اس کو ایسا کرتے چلے آئے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب باپ نے یہ بات نہیں مانی اور باپ یہاں تک نوبت آ گئی، یا تو تم اپنی بات بند کر دو، یہ بات کہنا، ادروائز تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یہاں سے چلے جاؤ. اور ہم قرآن پاک میں دوسری جگہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن پاک نے کہا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، میں نے آپ کو دعوت دے دی ہے، میرے والد کو دعوت دے دی ہے، وہ نہیں مان رہے ہیں میری بات کو، اور اللہ اس پر گواہ ہے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنی قوم کے پاس آئے، اپنی قوم سے کہا، قوم کے لوگوں نے بھی وہی جواب دیا جو ان کے والد نے جواب دیا، جو کہ پوری کی پوری قوم مشرک تھی، پوری کی پوری قوم بت پرست تھی، مورتیوں کی پوجا کرتی تھی. پھر آپ نے اپنی قوم کے سامنے پیغام رکھا تو لوگوں نے کہا کیسے مان لیں کہ یہ ہمارے خدا نہیں ہے، کیسے مان لیں اس کو؟ تو پھر آپ نے ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ جب پہلے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا ستارے چمک رہے ہیں کہ شاید یہ میرے خدا ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں، بہت روشنی دیتا دنیا کے، چمک رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد ستارے غائب ہو گئے، تو کہا نہیں یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، جو چیز نکل کر ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے چاند کو دیکھا کہ یار چاند چمکتا ہے، بہت ٹھنڈی روشنی ہوا دیتا ہے، ٹھنڈی روشنی دیتا ہے اور تمام دنیا کو کا اندھیرا روشن کرتا ہے، شاید یہ میرا خدا ہو، یہ ستاروں سے بڑا ہے. صبح ہوتے ہوتے وہ بھی باندھ پڑ گیا اور اس کی روشنی بھی غائب ہو گئی. آپ نے کہا نہیں یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا. صبح سورج نکلا کہ یار یہ سب سے بڑا ہے، آسمان پر چمکنے والی چیزوں میں سب سے بڑا سورج ہے جو دکھائی دیتا ہے انسان کو، اور اس کی بڑی روشنی بھی ہے، گرمی بھی ہے، شاید یہ میرا خدا ہو. شام ہوتے ہوتے وہ بھی غروب ہو گئی. یہ تمام واقعات قرآن پاک میں دوسری جگہ موجود ہیں. آپ نے کہا یہ بھی میرا خدا، یہ ایسا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خدا ہونے کے بارے میں مشکوک تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی قوم کے سامنے پیغام رکھنا چاہتے تھے. یہ تمام چیزیں چونکہ کواکب پرستی کے بھی شکار تھے، وہ لوگ، وہ ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، مورتیوں کی پوجا کے ساتھ وہ ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے. پھر آپ نے ان مثالوں سے واضح کر کے بتایا جو چیز نکل کر ڈوب جائے، جس کے بس میں نہ اپنا نکلنا ہو نہ اپنا ڈوبنا ہو، جو اپنی مرضی سے نہ نکل سکتی نہ ڈوب سکتی نہ رک سکتی ہو، وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں کے اپنی قوم کے سامنے دعوت دیتے ہوئے یہ کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا انشاءاللہ، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تمہاری ان دیوتا کے ساتھ وہ چالے چلوں گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ. اتفاق سے ان دنوں میلہ تھا گاؤں کے باہر، ساری قوم میلہ دیکھنے چلی گئی. اس میں جو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی میلہ دیکھنے چلا گیا، وہ شراب وراب نشوبی کرتے تھے، مستی کر آگے وہ نمٹ گئے. اس بیچ میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کلاڑی لے کے ساری مورتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دی، اور جو سب سے بڑی مورتی تھی اس کے کندھے پر کلاڑی رکھ دی. تو آپ نے جو بات کبھی کہی تھی وہ آپ نے پوری کر دی کہ شاید دعوت کا طریقہ کامیاب ہو جائے، لوگوں کے سمجھ میں آ جائے. جب وہ لوٹ کر قوم کے لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا سارا ہی مندر پورا کا پورا مندر تہس نہس ہو رہا ہے، سارے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کا سر کٹا ہے، اور بڑے دیوتا بھی ہیں. تو کچھ لوگوں کے سمجھ میں یہ بھی جائے کہ ہو سکتا ہے بڑے دیوتا لہین کو مارا ہو، کون کر سکتا ہے ایسا. جب وہ آپس میں مشورہ کر لیں، کہا نہیں، ایک آدمی نے کہا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک نوجوان ایسا اپنے یہاں ہے جو یہ کہا کرتا تھا تاللہ لاقیدن اصنامکم، خدا کی قسم میں تمہارے دیوتا کے ساتھ وہ کروں گا، وہ چلوں گا کہ تم بھی دیکھتے رہ جاؤ، اس کو بلاؤ. شاید اس نے ایسا کیا. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے بلایا گیا اور آپ سے پوچھا تم نے کیا ایسا، تم نے ایسا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یار مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، پوچھو نا اپنے دیوتا سے جس نے کندھے پہ کلاڑی رکھی تو سب سے بڑا ہے، اس سے پوچھو. کسی نے ادھر دیکھ رہا ہوگا نا سب کو، اس لیے بچایا کیوں نہیں، پوچھو اس سے. وہ ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں تھا. یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے کا ایک طریقہ تھا. وقت کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا
کہ وہ کس طرح ان کو لاجواب کریں کہ ان کے سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ یہ تمام چیزیں خدا نہیں ہو سکتی. ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں، مورتیاں، دیوتا، ستارے، چاند، سورج، یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو پوچھ لو ان سے، اور وہ لاجواب. اللہ فرماتا ہے سما نکسو، وہ لاجواب ہو گئے، گردنیں جھکا لی انہوں نے، اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیا جواب دیں یار، اس کا کوئی جواب نہیں ہمارے پاس، چونکہ ہم نہ تو اس سے پوچھ سکتے، کیونکہ نہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر آپ نے فرمایا تم پھر ایسے دیوتاؤں کی کیوں پوجا کرتے ہو، کیوں بندگی کرتے ہو، جو بول نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تم ایسے خدا کی پوجا کرتے ہو. لوگوں نے کہا قوم بڑی غیرت، بے غیرت تھی، اور ہٹ دھرمی جسے کہتے ہیں نا، کہ آدمی دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے بات، کہا بات تو صحیح ہے. سر کو جھکا لینا اپنے آپ میں اور لاجواب ہو جانا، اپنے آپ میں شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے آدمی کو، اور اسے دین کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور ہٹ دھرمی کے نتیجے میں کیا کیا کہ وہ بات آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے وقت کے بادشاہ کے پاس ہی پہنچی. وہاں ان کو بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، ان سے پھر سوال جواب ہوئے، پھر آپ نے بہت ساری مثالوں سے سمجھایا اس کو. یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ صاحب میں مار بھی سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، تو کہتا نا میں خدا نہیں ہوں، دے میرے ہاتھ میں موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں کہ میرے ہاتھ میں، کیا کر کے بتاؤ. تو اس نے بتا دیا، ایک قیدی جس کو سزا ہو چکی تھی اس کو بارے میں حکم دیا تھا چھوڑ دو، دیکھو زندگی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اسے موت سے بچا لیا. اور ایک بے گناہ قیدی کو لا کر اس کو قتل کروا دیا کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا. وہ بیوقوف نے سمجھا کہ شاید اس طرح یہ موت اور زندگی کے فیصلے میرے ہاتھ میں، جبکہ موت اور زندگی تو وہ زندگی بھی اللہ کی طرف سے تھی اور موت بھی اللہ کی طرف سے تھی. اس کا وقت مقرر تھا، اسے اسی وقت قتل ہونا تھا، اس کو اسی وقت بچ جانا تھا، اس سے اللہ کو بچانا تھا. موت اور زندگی کا مطلب وہ غلط سمجھا. موت اور زندگی کا مطلب پیدا کرنے کا مطلب ہے، پیدا بھی میں کرتا ہوں، مارتا بھی میں ہی ہوں. تو پیدا نہیں کر سکتا، تو پیدا نہیں کر سکتا. روحانی مسئلہ تھا، وہ سمجھ نہیں پایا اس کو. پھر اس کو دوسرے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا چلو ایسا ہے، میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں، اگر تم واقعی رب ہو، اپنے آپ کو رب کہتے ہو، میرا پروردگار مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب میں اسے ڈباتا ہے. اگر تمہیں واقعی اپنے خدا پر اتنا بھروسہ ہے تو تم الٹا کرو اس کا، سورج کو مغرب سے نکالو اور مشرق سے مشرق میں ڈبا دو. فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، کوئی لاجواب ہو گیا. جس چیز کا وہ انکار کر رہا تھا اس کے بارے میں وہ لاجواب، کوئی جواب نہیں تھا اس کو کرنے سے، اس کے لیے ممکن نہیں تھا یہ کرنا. اس طرح کی مثالیں دی، لیکن وہ بھی نہیں مانا اور انتہا یہ ہوگی. پھر انہوں نے طے کیا حرقوہ، اب اس آدمی کا ایک علاج ہے، اس آدمی کو جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو. نہ ہٹ دھرمی دیکھیے، ہٹ دھرمی دیکھیے قوم کی کہ اپنے خداؤں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اپنے معبود بچیں گے نہیں. اس طرح ان کی بندگی کون کرے گا؟ تو اس کو جلاؤ بھی تاکہ یہ ختم ہو جائے اور اپنے ان معبودوں کی مدد کرو. جو مدد کا تقاضا ہے، اگر ہم نے مدد آج نہیں کی تو ہمارے معبود بھی نہیں رہیں گے. یہ انتہا تھی بے غیرتی کی، ہٹ دھرمی کی اور اللہ کی کھلی کھلی نافرمانی کی. اور جلانے کا انتظام کیا گیا، ہم نے پڑھا ہے. پھر اللہ کا حکم قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا. اور کہتے ہیں حدیث میں 7 دن تک اس آگ کا الاؤ تیار کیا، 7 دن تک اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ یہ اندیشہ نہیں رہا کہ بھائی بچ جائے گا یہ آدمی، جل جانا چاہیے کسی بھی حالت. اور پھر ایک گوپیے کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا. اور پھر اللہ کی طرف سے حکم قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم. یہ پہلی آزمائش تھی آپ کی اللہ کے دین کی دعوت میں، یہ آپ کی پہلی آزمائش تھی. اتنی خطرناک آزمائش کہ اچھے سے اچھے صاحب ایمان کا ایمان ڈگمگا جائے. آگ سامنے جل رہی ہے اور میرے پھینکنے کا انتظام کیا جا رہا ہو. کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان کی پیشانی پر بل نہ آئے، اس کی پیشانی بل نہ پڑے، اسے خوف طاری نہ ہو، ڈر نہ لگے. ابراہیم علیہ السلام بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑے رہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے میری اسی طرح موت لکھی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے موت آ جائے گی. آپ کا ایمان نہیں ڈگمگایا، آپ کا کتنا مضبوط یقین تھا. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا اقبال کہہ کر گئے. آج بھی لوگوں میں ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. یہ ایمان کی مضبوطی کا عالم تھا آپ کا کہ آپ اس آزمائش کی اور کسوٹی پر کھڑے اترے اور آپ نے آپ کے ماتھے پر ذرا سی شکر نہیں آئی، صرف اللہ پر بھروسہ کیا. میرا پروردگار اگر مجھے بچانا چاہتا ہے تو یہ آگ کے ایسے ہی بڑی آگ لگا جلا لیں اور مجھے ڈال دے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس طرح ہم نے اس قوم سے ان کو نجات دلائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت کے تینوں مرحلے، پہلے گھر سے دعوت کا کام شروع کرو، پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، پھر اپنی قوم کو دعوت دی، پھر وقت کے بادشاہ کو دعوت دی.
یہ تینوں کام پورا کرنے کے بعد جب وہ اس آزمائش سے کھڑے ہوتے رہے تو پھر آپ نے کہا کہ اب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم سارا واقعہ پڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو ساتھ لے کر اور اپنی بیوی حاج سارا کو ساتھ لے کر نکل پڑے وہاں سے، اور پھر اپنے وطن سے وہ ہجرت کر گئے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا ایک آزمائشی واقعے کو بیان کیا گیا، ایک آزمائشی واقعے کو بیان کیا گیا. دوسرا آزمائشی واقعہ جب ہم پڑھیں گے آگے چل کر تو وہ تھا کہ اپنے بچوں کو وہاں چھوڑاؤ، بے آب و گیا بیابان میں، صحرا میں، جنگل میں چھوڑ آؤ. وہ چھوڑ کے آئے تھے حاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو. وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے. تیسرا واقعہ بیٹے کی قربانی کا ہے. یہ تین بڑی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی ایسی ہیں کہ جو آج بھی ہمارے لیے مثال ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجدد الانبیاء کہا جاتا ہے. انبیاؤں کی، نبیوں کی تجدید کرنے والے، نبیوں کے اس رواج کو نیا کرنے والے، نئی شریعت دینے والے. اور انہیں اسلام میں دادا کہا جاتا ہے، نبیوں کا دادا کہا جاتا ہے. ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام مانے جاتے ہیں، اس لیے کہ آج ساری سنتیں زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی ہمارے شریعت محمدی میں موجود ہیں. پورا کا پورا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام سے متعلق ہے. پوری کی پوری سنتیں، پورے کے پورے فرائض اسلام کا ایک فریضہ انہی سے وابستہ ہے. تو یہ قربانیاں اس لیے دی گئیں تاکہ، اور ثبوت دیا اس بات کا کہ ایمان اتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے کہ مصیبت کے وقت آپ نہ ڈگمگائیں، آزمائش کے وقت نہ ڈگمگائیں، پریشانی کے وقت نہ ڈگمگائیں. ایمان بس اسی ایمانی کسوٹی وہاں ہوتی. ابھی تو زندگی جی رہے ہیں آرام سے، سکون سے، ایمان کی آزمائش سے گزرے ہی نہیں. اللہ نے فرمایا گزرے گا، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، ڈر سے، بھوک سے، جان لے کر، تمہاری جانوں اور تمہاری کھیتوں کو برباد کر کے، مال سب سے تمہیں آزمائیں گے. یہ جب تک اسی ایمان کی حالت میں کسی نہ کسی ایک کسوٹی سے ہم نہ اتریں، اس وقت تک ہمارے ایمان کی پہچان، ہمارے ایمان کی آزمائش نہیں ہو سکتی. اور ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. آج آزمائشیں ہمارے سامنے بہت کھڑی ہیں، بہت آزمائشیں کھڑی ہیں. موجودہ حالات میں یہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے آزمائشوں کا انبار ہے اس وقت. اور اس وقت ایمان کو بچائے رکھنا، ایمان کو محفوظ رکھنا، یہ سب سے بڑی مومن کی پہچان ہے کہ آج ہم اپنے ایمان کو آزمائشوں سے بچائیں. آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اچھی طرح کیا کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. بڑے بڑے صاحب ایمان لوگ اس دھرے پر چل پڑے ہیں جس دھرے کے لیے کبھی ہم سننا پسند نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے، اس کو باقی رکھنے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.